اچھا اب آپ تیسری فورس اگر آپ نہیں تھے، بڑا بہترین چیلنج دیا ہے میاں صاحب نے آپ لوگوں کو، اگر وہ کہتے ہیں یہ کہہ بھی دو کہ میں تیسری فورس نہیں تھا، میں سیاست چھوڑ دوں گا، ڈو یو ٹیک اپ دا چیلنج؟ دیکھیں ہمیں تو میاں صاحب کو کسی چیلنج کا جواب نہیں دینا ہے، بیکاز آپ تھے، اس لیے کہ ہم سیاستدان ہیں اور ہم نے میاں صاحب کو الیکشن ہرایا ہے، انہیں بامر مجبوری الیکشن ہم سے چوری کرنا پڑا، ان کو فارم 47 کے اوپر اپنی حکومت انسٹال کرنی پڑی ہے، تو چیلنج سیاستدان کو چیلنج کرتا ہے میدان میں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں یا آج الیکشن اناؤنس کریں اور مداخلت کے بغیر 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو صرف جیل سے باہر نکال دیں، ایک جلسہ وہ ملک میں کر کے چلا جائے، آپ سارے لیڈر پورے 6 مہینے کمپین کرتے رہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر عوامی چیلنج کیا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. نہیں مگر آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یو ور دا چوزن ون، ظہیر الاسلام صاحب نے جو میں نے چلایا بھی ہے ان کا، یو ور دا چوزن، عمران خان واز دا چوزن ون. یہ ساری سٹوریاں پرانی ہیں، چھوڑیں، مگر ہے اس میں کوئی، میں تو صداقت نہیں سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہنا کہ وہ چوزن ون ہے، نہ کہ یہ کہنا کہ اس کے علاوہ کوئی اور فورس ہی نہیں تھی جو کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتی، تو آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا آپ کسی اور زاویے سے دیکھیں اور بات ہے. عمران خان واحد فورس تھی جو 96 سے آنورڈز ڈیولپ ہوئی اس ملک کے اشرافیہ کے خلاف یا مڈل کلاس سے، جس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اب یہ کہنا ہم نے چوز کیا، وہ کہتے رہے، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی بتائیے گا سر کہ یہ میاں صاحب کیا عباس صاحب 2017 سے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ ساری تاریخ بار بار حفظ کراتے ہیں، 92 سے لے کے 2017 تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر 17 سے 2024 کے درمیان مسلم لیگ نون نے کیا 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 اور کیا کیا ہوا، وہ بھی اسی ملک کی تاریخ ہے، اس کے اوپر روشنی کیوں نہیں ڈالتے کبھی؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر آپ بھی ذرا 17 سے روشنی ڈالیں، جس حال میں ملک تھا اور جس حال میں آپ کے گھر کا بجٹ تھا اور جو آپ کی سیلری تھی اور جس حال پہ آپ زندگی گزار رہی تھی، اس وقت اور آج کے وقت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سر 12% مہنگائی تھی جب آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا تھا، آج 29-30% ہے. کوئی ڈوٹ، اس وقت اور آج کے پاکستان میں کس چیز میں فرق نہیں. میرے خیال میں ہر دوائی سے لے کے پینے کے پانی سے لے کے بجلی سے لے کے سارا ملک تباہ و برباد ہو گیا. کس وجہ سے؟ کہ خالی نواز شریف کی شکل اچھی نہیں لگ رہی تھی. اور دوسری وہ ویڈیو موجود ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر ایک سٹنگ چیف جسٹس خود ویڈیو پہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ہٹانا ہے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، ہماری یہ محنت 2 سال کی ضائع ہو جائے، آیا ایسے ملک میں چاہیے کہ ساری قوم اٹھے؟ اور اب بھی ثاقب نثار کا بھی احتساب ہونا چاہیے، کوسو صاحب کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ کون سی پاکستان کی یہ کوئی الگ مخلوق ہے کہ مطلب ایک پرائم منسٹر کا ہو سکتا ہے، ایک منسٹر کو اس کو سزا دے سکتے ہیں، پھانسی پہ چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن کسی ذوالفقار علی بھٹو کو چڑھا دے، پرائم منسٹر کو چڑھا دے. یہ عباس صاحب آپ سے پوچھنا چاہیے، میاں صاحب نے ایک تو 2017 میں ان کی تاریخ رک جاتی ہے، دوسرا اپنی تقریر میں ان کا ذکر انہوں نے بہت کیا، بار بار ان کا پوچھتے رہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کو شرم آتی ہے یا نہیں، ہماری پارٹی کا تہس نہس کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے مل کر پلان بنایا کہ نواز شریف کی حکومت کو کرنا ہے، ختم کرنا ہے. پھر کہتے ہیں انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی. پھر وہ کہتے ہیں آپ نے انہی لوگوں کی وجہ سے ہماری حکومت کو اکھاڑا. پھر کہتے ہیں ان لوگوں کی پیداوار ہیں آپ. یہ ان کون ہے سر؟ آپ کا صدر بنے ہیں، وہ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے سر، وہ پارٹی ڈیوائڈ کریں گے. خان صاحب کو کہا کہ آپ ایک لیٹر لائیں، ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ہٹا دیں گے. یہ اس میں کون سی چھپی؟ بچے کو آج کل پتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے جنرل فیض باجوہ صاحب انہوں نے پلس پھر جوڈیشری میں ثاقب نثار، کوسو صاحب نے، آپ کو جتنے نام چاہیے آپ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں گا آپ کو. آپ کے صدر کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں جواب دیں گے؟ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں. وہ ان کر کے انہوں نے پوری تقریر نکال دی. ثاقب نثار صاحب کا نام بار بار لیا مگر جنرل باجوہ کا نہیں لیا، جنرل فیض کا نہیں لیا. کیا بات ہے؟ اور وہی باپ ہے جو آگے کا بھول جاتے ہیں ذکر کرنا 2017 کے بعد. وہ جب بھی آئیں گے کرائسس میں ہوتا ہے وہ آتے ہیں، ابھی بھی وہ آئے ہیں، انشاءاللہ پاکستان میں ٹھنڈی ہوائیں چلے گی اور کچھ ٹھیک ہوتا ہے. عباس بھائی ان کون ہے؟ ان وہ میں نے تو ان کو کہہ دیا نا کہ چیف جسٹس صاحب، ثاقب نثار، کوسو، جنرل فیض. نہیں ان کے نام نہیں ہیں، عمران خان، جنرل باجوہ اور فیض کا نہیں لیا، باقی سب کے لیے. اچھا سر مجھے جو ہے عمران خان کے بارے میں کہہ دیں کہ جب وہ تھے کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے ابھی امپائر انگلی اٹھائے گا،
ابھی جب صدیقی صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس آئے ہیں کہ نواز شریف اور مریم کو آپ نے بحال نہیں کرنا، یہ بتائیں نا کہ وہ کون ان کو آپ ہم سے بہت دلیر ہیں نا، آپ کا لیڈر ہمارے لیڈر سے بہت بڑا ہے، آپ تو بہت دلیر ہیں، آپ نام لے دیں۔ میں نے لے رہا ہوں نا، میں اس سے بڑھ کے کیا نام لوں؟ جنرل فیض، جنرل باجوہ، چیف جسٹس کوسو صاحب، ثاقب نثار صاحب، عمران خان، انہوں نے اس ملک کو دلدل میں پھنسایا، اس ملک کو تباہ کیا۔ آپ کی حکومت آئے گی، آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے عباس صاحب؟ عباس بھائی کیا کر کیا رہے ہیں، پھر کیا ایکشن لینے والے ہیں؟ ایکشن یہ ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف بہت جلد آپ کو نظر آئے گا، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی نواز شریف کو مانیں گے۔ انشاءاللہ نواز شریف کے ساتھ پہلے بھی نواز شریف گئے تھے عمران خان صاحب کو منانے کے لیے، لیکن انہوں نے دھوکہ دے دیا تھا۔ ابھی ان کو احساس ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ نواز شریف ایسے لیڈر ہیں اس ملک کے کہ وہ ساری پارٹیوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اور اس ملک کو کرائسس سے بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں سر؟ یہ تو صدر بننے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی ان کو مانیں گے۔ عمران خان صاحب تو مانتے ہیں، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتوں اور چوروں کی پارٹی کے لیڈر ہیں، جنہوں نے ہمارے فارم 47 چوری کیا ہے، ہمارے فارم 47 کے اوپر ڈاکہ مار کے انہوں نے اپنی فیملی کو پنجاب میں اور مرکز میں بٹھایا ہے۔ بالکل عمران خان صاحب مانتے ہیں، اور صرف عمران صاحب کے بیانیے کو قوم بھی مانتی تھی، ووٹر بھی مانتا تھا، اسی لیے انہوں نے ان کو ایسے ایسے ہرایا ہے کہ ہمارے لوگ بغیر حلقے میں گئے ہوئے ایم این اے اور ایم پی اے بن گئے، لگ پتہ گیا ان ساروں کو۔ اب میرے لیے یہ جو بات مذکرہ خیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالتے ہیں۔ آبویسلی خورشید شاہ صاحب ایک بزرگ سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا کہ جو کانفیڈنس ہے ان کو نہیں ہے اپنے بھائی پہ، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ شاید یہی بات ہے۔ آپ آ رہے ہیں تو آپ کو عمران خان کا اتنا فوبیا ہے، اتنا خوف ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی قیادت سنبھال رہے ہیں سالوں کے بعد، آپ پارٹی سے یہ نہیں پوچھتے کہ جناب تم اقتدار میں کیسے آئے، اس وقت عوام کا حال کیا ہے۔ انہیں پوچھنا پڑے گا، آپ دیکھیں پرفارمنس پتہ نہیں ہے، نہ پرفارمنس بتائی ہے، نہ ٹارگیٹس بتائے ہیں، نہ یہ بتایا ہے کہ یہ ملک جو اس وقت پنجاب میں کسان مر رہا ہے، 2200 روپے کے اوپر گندم جاری ہے، اس کے ساتھ کیا کریں گے نہیں بتایا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، بجلی کے بلوں کے ساتھ کیا کریں گے نہیں بتایا ہے، مہنگائی کے ساتھ کیا کریں گے نہیں بتایا۔ آپ جماعت کو سمجھتے ہیں، اس کی حیت کو، اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ میاں صاحب 7 سال بعد تقریباً پھر سے بن رہے ہیں صدر، اپنی جماعت کی سیاست پہ کیا اثر ہوتے دیکھ رہے ہیں، یا آپ سیاست میں اب فعال ہو کے ان کو کیا کردار ادا کرتے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گھر رولا پہ گیا جی، رولا ایسے پہ گیا جی کہ ایک طرف چیف منسٹر پنجاب ہے اور دوسری طرف پرائم منسٹر ہے، انہوں نے چلنا حساب کتاب سے، اگر وہ حساب کتاب سے نہ چلے تو دونوں کی کرسیاں خطرے کے اندر ہیں۔ پرفارمنس ہے کوئی نہیں، جب پرفارمنس نہ ہو تو بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ بیساکھیاں نہ ہو تو دھڑام کر کے اور اوپر سے مینڈیٹ بھی چوری کا ہو۔ دوسری طرف میاں صاحب کیا کریں گے، وہ انقلابی پلے کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو جج یاد آ رہے ہیں، ان کو جرنیل یاد آ رہے ہیں، ان کو جیل میں پڑا ہوا عمران خان یاد آ رہا ہے، ان کو پچھلے معاملات یاد آ رہے ہیں، پچھلی تقریر میں عوام کے ساتھ گلے کر دیے، دتا تسی عوام نو کچھ نہیں گلا پھر عوام نال کر چھڑیا۔ سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ڈویژن جو ہے بڑی جلدی آپ کو نظر آئے گی کہ ایک جو ہے مشرق میں جا رہا ہوگا، ایک مغرب میں جا رہا ہوگا۔ میں یہ نہیں ہوتا دیکھتی، بیکاز بڑے موقع ملے ہیں، اور آج بھی میاں صاحب نے کہا کہ کتنی دفعہ شہباز شریف صاحب کو موقع ملے ہیں، انہوں نے نہیں اویل کیا۔ اگر یہ علیحدہ ڈائیورشنز کے اندر نئی سیاست ہوگی تو پھر اگر دونوں نے ایک ہی کہانی سنانی ہے عوام کو تو پھر علیحدہ عہدے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں بتاتی ہوں، یہ ضرور ہو سکتا ہے عباس صاحب کیونکہ اب پارٹی صدارت ان کے ہاتھ میں، اہم ترین فیصلے ان کے ہاتھ میں، اوپر ڈار صاحب کو بٹھا دیا ہے، آرام سے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا سکتا ہے۔ شہباز صاحب کے پاس تو ایک بہترین دلیل ہے ہر کام میں کہ سر میرے معاملات میں یہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ پارلیمانی لیڈر کون ہے؟ پارلیمانی لیڈر نے سارے فیصلے کرنے ہیں اہم۔ یہ تو پارلیمانی لیڈر نہیں ہے، یہ تو ایم این اے بھی نہیں ہے۔ پارٹی پارلیمانی نہیں سر، یہ تو نہ کہنا، بیٹھے ہوئے تو ہیں اسمبلی میں۔ عباس صاحب، میاں صاحب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ادھر یہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے شیخ وقاص صاحب، کہہ رہے ہیں لاہور سے بھی ہارے ہیں۔ اور شیخ وقاص بھائی اکٹھے منسٹر رہے ہیں، کیونکہ ہم اکٹھے رہے ہیں، ہم اکٹھے منسٹر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ نظام، ہم جب ابھی نواز شریف کے ساتھ ہے نا، اگر ہم کہیں
किसी ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों से कराई जा रही है कि जो इलेक्शन जिताया गया। तो मैं 2 दफा इलेक्शन आ रहा हूं, जैसे फजल रहमान साहब कह रहे हैं ना कि पीके में धांधली हुई है और एक प्री प्लान धांधली हुई है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में हमारे साथ धांधली हुई है। ये खुश हैं कि हमें जिताया गया है, हम कहते हैं हमें हराया गया है। तो इसलिए ये किस्सा तो चलता रहेगा कि कौन जीता है कौन आ रहा है, लेकिन ये सबको पता है कि 2018 का इलेक्शन में नवाज शरीफ 100% जीता हुआ था और उसमें मेरा ये भाई भी जीता हुआ था, अगर मैं बुरा ना मानूं। इनको भी हराया गया था। इनको भी